تحفظ آئین کی جو بات کر رہے ہیں، آئین کو کچھ نہیں ہو رہا ہے. اصل پرابلم سیاسی پارٹیوں کے اندر ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے اور ہمارے دوسرے ادارے ہیں. اس سے پہلے پاکستان کئی سال تو بغیر آئین کے بھی چلتا رہا. پھر آئین بنا، پھر اس کو ختم کیا، ایوب خان کے دور میں بھی بنا، پھر 73 کا جو آئین بنا وہ آج تک ہے. آئین تو ایک ڈائریکشن ہے نا، ڈائریکشن ہے، اور اس میں آئین بنا 73 میں، اور سب پارٹیوں نے اس میں اپنا متحدہ طور پہ اس پہ ووٹ دیا اس کو، آئین کو. اب اس میں بہت ساری ترامیم ہو گئی ہیں، 27 ترمیم ہو چکی ہیں اس کی اب تک. اب یہ ہے کہ اور یہ بھی ساتھ بتا دیں وہ ترامیم حق ہے پارلیمنٹ کا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کا حق ہے، جو مطلب وقت کے مطابق کہ اس وقت یہ ہے کہ بھی اس آئین میں تھوڑی سی فلاں ترمیم کی جائے اس کی، کیونکہ آگے بھی جا کے کوئی ایسا پرابلم آتا ہے تو وہ آئین کے تھرو ہی سب کچھ ہوگا. پاکستان چونکہ اسلامی فلاحی ریاست ہے، ہاں جی، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کے ڈائریکشن میں رہتے ہوئے سارا اس میں آپ کر سکتے ہیں جی، اور پہلے بھی کرتے رہے ہیں، اب بھی ہوئی ہیں. لیکن میں ایک بات بتاتا چلوں، جو آپ نے کہا کہ تحفظ آئین، یہ تحفظ آئین کی بات اس لیے آج ہو رہی ہے کہ بہت سارے ایسے مثال کے طور پر کہ سیاسی پارٹیوں کو جو وقت کی حکومت ہوتی ہے اس کے خلاف کوئی ایسا ایشو ہو وہ مظاہرے کر سکتی ہیں، اور پازیٹیولی مظاہرے، یہ نہیں کہ وہ کوئی توڑ پھوڑ کریں یا گاڑیوں کو توڑیں. لیکن آج ایک الٹا کام ہو رہا ہے کہ جو مظاہرہ کرنے والے ہیں یا پرامن طور پہ کہیں اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کی ہی گاڑیوں کو توڑا جاتا ہے، مطلب ان کو ڈیمیج کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے. پھر وہ اشتعال میں ایک ریاکشن آتا ہے کارکنوں کا، جس سے حالات مجھے مجبور کر دیے. مجھے بتائیں 9 مئی کا جو کیا تھا وہ کس چیز کا؟ دیکھیں 9 مئی کی بار بار پہلے لیڈر پکڑے نہیں جاتے تھے. دیکھیں 9 مئی کا جو ذکر آپ کرتے ہیں بار بار، 9 مئی میں جو بھی لوگ انوالو، یہ کب ہوا کہ کرینے لے کے چڑھائیاں کرنا؟ یہ آپ کے دور میں ہوا، لیکن اس کے آپ ہی کے لیڈر نے کیا. کرین کبھی آئی تھی جلسے میں، جلوس میں؟ میں نے تو کبھی نہیں دیکھی تھی اپنی ہوش میں. اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ جنرل فیض جو کہ فوج کے ISI کے سربراہ بھی تھے، ان کو کیوں سزا ہوئی ہے؟ سزا اس لیے ہوئی ہے نا کہ ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ انہوں نے کوئی پلاننگ دی اپنی، اس پہ کام ہوا. تو جو آپ تحفظ آئین کی بات کر رہے ہیں وہ اسی بیس پہ کر رہے ہیں آپ، کہ آئین جو ہے اس کے اوپر چاہے ادارے ہوں چاہے سیاسی پارٹیاں ہوں. اچھا، آئین احتجاج کی اجازت دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے میں لیمیٹیشنز ہیں. لیکن جس طرح جنرل فیض کو اب سزا ہوئی، جنرل فیض نے اس کو غیر آئینی ڈائریکشن دی، ٹھیک ہے، وہ ان کے اوپر جو الزام ثابت ہوا ہے. تو یہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس لیے آئین کے اوپر جب تک تمام ادارے اور تمام سیاسی پارٹیاں عمل نہیں کرتی، یہ اس طرح کا کھلواڑ پاکستان کے اندر ہوتا رہے گا. اور میں دوسری بات یہ کہتا چلوں کہ آئین جو ہوتا ہے کسی ملک کا بھی، اگر اس میں کوئی ادارہ مطمئن نہیں ہے، کوئی سیاسی پارٹیاں مطمئن نہیں ہیں، تو مل جل کر پارلیمنٹ اس میں کوئی تبدیلی لا سکتی ہے، ترمیم کر سکتی ہے، لیکن اس میں سب کا کنسنسس ہونا ضروری ہے، اور اکثریت ہونا ضروری ہے، اور اکثریت سے ہی وہ ترمیم ہوگی. بالکل ٹھیک. آئین جو ہے نا پاکستان میں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو یورپ میں کیوں لوگ جاتے ہیں، وہاں پہ بچہ یتیم ہو جاتا ہے، اسٹیٹ اس کی ذمہ دار ہے، بالکل اس کو پروٹیکشن دیتی ہے، ویلفیئر اسٹیٹ ہے نا، ویلفیئر اسٹیٹ ہے. بیوہ ہو جاتی ہے عورت، اس کی اسٹیٹ ذمہ دار ہے، پروٹیکشن ہے اس کے. اب آ جائیں پاکستان میں، بالکل، کہ یہاں پہ جب بیوہ عورت ہوتی ہے تو سب کی اس کے اوپر بری نظر ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی جائیداد، اس کے بچوں کی چھین لی جاتی ہے. بچہ یتیم ہو جاتا ہے، وہ سڑک پہ مانگنا شروع کر دیتا ہے. اگر اسٹیٹ اس کی ذمہ دار ہو، کیا یہ آئین میں یہ چیزیں سختی سے ان کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا؟ یہ جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، کبھی انہوں نے سوچا ہے مطلب ان کے اپنے رائٹس میں کوئی مسئلہ پڑ جائے پھر آئین اب دیکھیں نا، آج HX صاحب آئین کی تحفظ کی ذمہ داری کے لیے، تو دیکھیں آئین کی بات یہی لوگ کرتے ہیں کہ یہ ان کے
ان کو بولنے نہ دیا جائے تو آئین کی کیا بات ہے، کوئی بھی ہو، چاہے مسلم لیگ ہو، کوئی بھی ہو، پیپلز پارٹی ہو. اب آئین کی بات کہ جس طرح نوید صاحب نے کہا کہ جب اجازت دیتی ہے عدالت کہ جائیں جی یہ بندہ جا کے مل لے، اڈیالہ میں جا کے عمران خان سے مل لے، ٹھیک ہے، پھر حکومت کیا ہوتی ہے کہ وہ کہے کہ انہوں نے جی آ کے باہر آ کے پھڈا ڈال دینا ہے، رولا ڈال دینا ہے اور اپنی کوئی بات کہہ دینی آ کے عمران خان کے متعلق، تو اس سے امن کو خطرہ ہے. پھر عدالت تو عدالت کیوں نہیں لگاتی؟ کیوں نہیں لگاتی؟ یہ دیکھیں، یہ جو آئین ہوتا ہے نا، سب سے زیادہ ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے کہ اس آئین پہ خود بھی عمل کرے اور آئین پہ عمل کروائے بھی. بالکل ٹھیک، لیکن لیکن ایسے نہیں ہے پاکستان کے اندر خاص کر. اچھا، آپ نے جو یتیم بیوہ کی بات کی ہے تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ بھی تو آئین میں ہے نا، آئین نے اپروول دی ہے جو اپنا بیت المال ہے. تو مجھے بتائیں کتنے غریب مساکین اس میں سے پل رہے ہیں؟ یہ ادارہ ہے نا بیت المال، ہاں، ہم خود وہ آئین کے اندر ہی ہے نا، آئین کے اندر، لیکن کوئی وہاں پہ جو سنوائی نہیں ہے، کوئی سنوائی نہیں ہے لوگوں کی. تگڑے لوگ لے جاتے ہیں اور اس میں کرپشن ہوتی ہے، مال کھاتے ہیں، اس کو کوئی نہیں پکڑتا. بالکل ٹھیک. تو یہ اس پہ مطلب اس آئین پہ، اس کے آئین پہ کون عمل کرے گا؟ حقدار تک حق پہنچانا آئین ہے. میں اداروں سے غریب کا علاج کروانا آئین ہے. دیکھیں یہ ہائیبرڈ سسٹم ہے. میں ادارے سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ان حکومت کو پکڑیں. یار پاکستان کی 80% آبادی غریب ہے، آج 12% مہنگائی بڑھی ہے. تو یہ جب مہنگائی بڑھے گی تو اس پہ غریب زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. اس لیے ان کو مطلب یہ ہائیبرڈ سسٹم ہے، مطلب جو پاورفل ہمارے لوگ ہیں وہ ان کو پکڑیں، ٹھیک، اس حکومت کو سختی سے کہیں کہ بھئی یہ مہنگائی کم کرے، غریب پس رہا ہے. خان صاحب نے تو بس جب بھی آگے سے نعرہ بلند ہوا چکزئی کی چادر کا انہوں نے ایکٹنگ کر کے دکھائی. انہوں نے جناب نواز شریف کے اوپر الزامات لگائے، انہوں نے دیگر لوگوں کی جو ہے کردار کشی کی، اس کے علاوہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں. اچھا، یہ نہیں ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ میں کہتا ہوں ویژن اپنا کبھی نہیں دیا. دیکھیں اب کبھی سائفر لہرایا. دیکھیں اب کیا ہو رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے کہ صبح شام ان کے ترجمان ٹی وی پہ بیٹھ کے کس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں. کون؟ پی ٹی آئی کے اوپر. کون؟ یہ جتنے پی ٹی آئی اس کے نون لیگ کے جو ترجمان ہیں. پی ٹی آئی والے کون سا کوئی مطلب ان کے گلے میں ہار ڈال رہے ہیں؟ نہیں، ہار نہیں ڈال رہے، لیکن یہ حکومت جو ہوتی ہے. طلال چودھری والا جب ہوا تھا، دیکھیں طلال چودھری والا تنظیم سازی والا واقعہ ہوا تھا، آپ نے کام کی تھی. دیکھیں حکومت جو ہوتی ہے نا، جب رول کر رہا ہوتا ہے، جو رولر ہوتا ہے. یار دیکھیں ایک سوال ہوتا ہے اسمبلی میں، سر ذرا تھوڑا سا میری بات سن لیں. اسمبلی میں سوال ہوتا ہے کہ یار چاہے نازیبا سوال کیا ہے، وہ جرنلسٹ کا معاملہ ہے، اس کو جرنلسٹ کو جواب نہ دو، آگے جرنلسٹ کو گالی دے دو مائک پہ. آپ کسی اور کی خاتون میں خانہ کی گھر کی کسی کی بات کر رہے ہیں. یہ ڈرامے بازیاں کب تک چلیں گی؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ بدماشی کب تک چلے گی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی کرے، پی ٹی آئی کرے یا حکومت کرے، وہ غلط بات ہے. لیکن پہلے اس کو دیکھ لیں کہ یہ پیپل پارٹی، میں سمجھتا ہوں ایک سیاسی پارٹی ہے جو اتنی جلدی پرووک نہیں کرتے، وہ ریاکشن نہیں دیتے. ٹھیک ہے، میں آپ یہ مل کا بھی ذکر کریں گے، ہماری پارٹی سے بھی کبھی تنقید نہیں ہوئی، کسی جگہ پہ بھی نہیں ہوئی. نہیں، ہمارے چوہدری شجاعت کی طرف سے، نہ ان کے چوہدری شجاعت صاحب آج تک کسی پارٹی پہ انہوں نے تنقید نہیں. چوہدری شجاعت صاحب کی میں بات نہیں کر رہا، میں مسلم لیگ نون کی بات کر رہا ہوں. نہیں، ہم کاف کی بھی بات کر لیتے ہیں. نوید صاحب اتنے بیٹھے نہیں، جو انہوں نے چوہدری شجاعت کی بات کی ہے، چوہدری شجاعت صاحب ایسے نہیں ہیں، بڑے وہ صلح جو انسان. چلو ہن انہوں نے دسیے جی بتائیں. تہاڈی جماعت جڑی کاف لیگ سی نا، جڑی پرویز لائی ہینڈل کر رہا سی، محترم قبلہ پرویز لائی صاحب، وہ ادھی تو زیادہ ساڑھے، انہوں نے پتہ کیا تھا؟ انہوں نے ایک سٹنگ سپیکر کے بال کھینچے تھے، انہوں نے اس کے ساتھ بدماشی کی تھی، انہوں نے جو اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے ان کی جو ڈائریکشن تھی ووٹ دینے کی، اس کو وائلیٹ کیا تھا. یہ کیا تھا آپ کے جو اپنا کاف لیگ کے سپیکر تھے. نہیں جی، ہم ان کو پراپر ڈسون کرتے ہیں. جناب پرویز لائی صاحب جو انہوں نے کیا تھا انہوں نے پھر بھگتا ہے، اور آج تک بھگت رہے ہیں وہ. اور اس سے زیادہ ابھی دیکھیں، میں تو سمپل ایک بات پہلے بھی میں نے کہی ہے، کاف لیگ کون سی دودھ کی دلی ہے؟ یہ تو دستے راست رہی ہے، اپنا حکومت میں رہی ہے مشرف کے ساتھ. بالکل رہے ہیں. اور انہوں نے یہ دیکھے کاف لیگ جو بنی ڈپٹی پرائم منسٹر رہی ہے زرداری صاحب کے ساتھ. اچھا جواد صاحب، نہیں میری بات سنیں جواد صاحب، کہ اس پیارے نواز شریف پہ برا وقت آیا،
جیسے ہی وہ جہاز پہ انہوں نے ٹیک آف کیا تو یہاں پہ چودھری شجاعت صاحب کی تصادم کی سیاست نہیں ہے، ایک بہت بڑا گروپ بن گیا، سسٹم کے ساتھ موو کرنا چاہیے، مطلب نون سے تصادم کی سیاست نہیں ماری، پھر وہ نون اور جیتی ہوئی نون کو ہروا دیا گیا اور کاب لیگ جیت گئی، کاب لیگ جیت گئی جس کے 2 ووٹ تھے محلے میں. مطلب اس وقت بھی پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنا اور جو شجاعت صاحب وزیر اعظم بھی بنے، وزیر اعظم بنے کچھ عرصے کے لیے، اور اور پھر یہی پرویز الہی صاحب ڈپٹی وزیر اعظم رہے. ویسے شمسی صاحب آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں 2 ووٹ کی بات کریں، تمام سیاسی پارٹیز جو اس ٹائم پاور میں ہیں وہ ووٹوں سے آئی ہیں. بالکل آپ دل پہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے، دیکھیں پیپلز پارٹی کا بھی ووٹ بینک ہے، نون کا بھی ہے، آپ 2023 کاف کا بھی ووٹ بینک ہے جتنا ہے. لیکن اگر آج میں دیکھیں یقین کریں، آپ کو پتا میں اپنے پارٹی کے اوپر بھی غلط بات ہو تو میں تنقید کرتا ہوں، لیکن میں ایک چیز بتاؤں، یقین کریں کہ جتنا ووٹ بینک اس وقت بڑھ چکا ہے نا تحریک انصاف کا، اگر انڈیپینڈنٹ جواد الیکشن کروا دیا جائے نا تو 90% سیٹیں لے جاتے ہیں. یہ آئین یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ جیتنے نہیں دینا، آئین یہ ہے، یہ ذاتیات ہے، اور یہی غیر آئینی بات ہے کہ آئین یہ ہے کہ ہم کسی 9 مئی والے بندے کو جو ہے جس نے دہشت گردی کی ہے وہ چاہے جتنے مرضی ووٹ لے لے وہ ایلیجیبل ہی نہیں ہے یہ الیکشن جیتنے کا. نہیں میں سمجھتا ہوں شمسی صاحب اس میں اسٹیٹ کو تھوڑا ماں کا کردار ادا کرنا چاہیے. اسٹیٹ کلیم کرتی ہوں ماں ہے، اس کو ماں کا کردار ادا کرنا چاہیے. کسی بھی دنیا کی مثال اٹھا کے دیکھ لیں آپ، کسی جگہ پر فورسفلی چیزوں کو دبایا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، یہ فور ٹائم آپ اس کو وقتی طور پہ کر سکتے ہیں، پر اس کا ریئیکشن سال 2 4 سال 5 سال بعد ہمیشہ ریئیکشن کا آئے گا. جی جی. ایک طرف سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ لوگ جو 9 مئی میں جن کو ورگلا کے مین وہ دہشت گرد نہیں تھے، وہ ملیٹنٹس نہیں تھے. سر یہاں تو آفتاب اقبال، شمسی صاحب سن لینا، آفتاب اقبال صاحب وہاں کھڑے تھے، اچھا اگر ڈائریکشن دے رہے تھے. سنیں، اگر مثال کے طور پر جو ایگزامپل سیٹ ہوئی ہیں پچھلے 2 4 سالوں میں سر، وہ پوری دنیا میں مذاق خیز تھا، آپ کا مذاق بنا ہے پورا. جو ایگزامپلز آپ نے سیٹ کیے ہیں، جس طرح چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے. غلط کو غلط کہنا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. محسن نقوی صاحب نہ گل کرو، ان کے دور میں ہوا ہے، تسی کیوں نہیں کر رہے؟ شافع حسین نہ گل کرو، وہ محسن نقوی نہ گل کرو، میں یہ بھی سالک حسین صاحب نہ گل کرو، محسن نقوی سے بات کریں. ہم بالکل بات کرتے ہیں کیونکہ وزارت داخلہ تہاڈے کول ہے. بالکل ہم بات کرتے ہیں، ہم اپنا پوائنٹ دیتے ہیں. بالکل میں یہ بات کرتا ہوں ان کے دور میں بھی یہی ہوتا رہا ہے. ٹھیک، ان کے دور میں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ تمام نہیں وہ تو مانتے ہیں. ہاں تو سر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو بھی بات ہے مثال کے طور پر ہر ادارے کو، ہر سیاسی پارٹی کو اپنی ڈومین میں رہ کے. ٹھیک ہے. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ریاست کو جب ہم کہتے ہیں ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، یہ نوید صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. ہم سارے پی ٹی آئی کے رہنما یا پی ٹی آئی کا لیڈر عمران خان یا پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں پاکستانی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں. اور جب جنرل فیض کو سزا ہوئی ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ پتہ چلا ہے کہ بھی انوالومنٹ تھی ان کی بھی. یہ دیکھیں ادارہ ہمارا بہت بڑا ہے، آرمی بڑی طاقتور آرمی، انڈیا سے انہوں نے جنگ جیتی ہے. اور یہ سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی بھی اس چکر میں آ گئی کہ ہم اگر وہاں جا کے مظاہرہ کریں گے، کوئی ایسا نہیں تھا ان کے ذہن میں، کیونکہ عام ورکر سوچتا ہے کہ ہم کیا اٹیک کر سکتے ہیں. لیکن ایک سن لیں پلیز میری بات ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے گی، کہ وہاں جا کے ہم مظاہرہ کریں گے تاکہ الیکشن جلدی ہو ملک کے اندر. مطلب جو پکڑے گئے ہیں جیلوں کے اندر بند ہیں لوگ، وہ جیلوں کے باہر آئیں، قیدی ہیں، سیاسی قیدی ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اداروں کو بھی سوچنا چاہیے، موجودہ حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ بھی اس کو فیلڈ دیں.